السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ غین گلے کے ابتدائی حصے سے حرف غین ادا ہوتی ہے۔ یہ موٹے حروفوں میں سے ہے، یہ ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی۔ اس کی ادائیگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، آواز کو موٹا رکھنا ہے۔ گلے کے ابتدائی حصے سے یہ غین ادا ہوتی ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے کیسے ظاہر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ لدیہم اذ یلقون، دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے۔ لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم، آگے یکفلو، ایہم یکفلو، ایسے نہیں پڑھنا، ایہم یکفلو نہیں، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ با ہے نہ میم ہے کہ یہاں پر غنہ ہو۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ایہم یکفلو، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ حرف مدہ کے بعد، یہاں پر حرف مدہ کیا ہے، یختصمون میں نون متحرک ہے، نون سے پہلے واو مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں یعنی رکتے ہیں، یہاں پر ہم نون پر رک رہے ہیں، تو اس رکنے کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اس مد کا نام ہے مد سکون عارض، یعنی عارضی طور پر ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو عارضی سکون ہے یہاں پر، اور اس سکون کا نام، اس سکون کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اس کا پورے مجموعے کا نام کیا ہو گیا، مد سکون عارض۔ اس میں طول بھی ہے، توسط بھی ہے اور کسر بھی ہے، یہ سب کرنا کیا ہے، جائز ہیں۔ پہلے ہم کسر کرتے ہیں یعنی ایک الف کی مقدار، اذ یختصمون، دیکھیں میں نے اب مد کی ہے، کسر کی ہے، ایک الف کی مقدار۔ ہم طول کرتے ہیں، اذ یختصمون، یہ دیکھیں میں نے طول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کم جو مقدار ہوگی، ٹھیک ہے، 3 الف کی مقدار، تو وہ کیا کہلائے گی، توسط کہلائے گی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ جب بھی نون مشدد ہوگا اس پر غنہ ہوگا، جیسے یہاں پر میں نے غنہ کیا، ان یہ غنہ ہو رہا ہے۔
اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربین۔ یہ آپ کو آیت کے اوپر ایک لام الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اگر آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، آگے ملا کے پڑھنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ ٹھہرنا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ رک جاتے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے دیکھیں یہاں پر واو آ رہی ہے نون تنوین کے بعد، تو یہاں پر کیا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ کَہْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت رب أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ سین کو جب بھی آپ نے ادا کرنا ہے سیٹی بجانی ہے، یمسسنی۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء۔ تو یہ اب چھوٹی سی ایک تو نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کبھی نہیں ٹھہرتے، آپ کا سانس لمبا ہے تو آپ آگے ملا کر بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ چھوٹی سی تو لکھی ہوئی نظر آئی آیت کے درمیان میں تو آپ یہاں پر رک جائیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।